بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 2 اکتوبر اور دن ہے جمعرات کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں دن رہ گئے ہیں 57 دن رہ گئے ہیں، اور یہ 57 دن پاکستان کی پولیٹکس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس دوران جنرل عاصم منیر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان کو 5 سال کی، کم از کم 5 سال کی ایکسٹینشن ملے، اور ان کی اگلی ایکسٹینشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فل فور ہو جائے. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو سزائیں دینا بنیادی مطالبہ ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے اور مریم صاحبہ کی طرف سے. مری میں جو ملاقات ہوئی تھی چند بڑوں کی، اس میں، اور اس کے بعد پھر لندن اور جنیوا میں جو ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان سب کی، تو اس میں بھی یہی طے پایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ عمران خان کو 15 اکتوبر سے پہلے سزائیں سنائی جائیں. تو یہ خبر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور سچویشن جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آج پھر توشہ خانہ کا سماعت ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو پچھلے مقدمات میں اختیار کیا گیا تھا، کہ جج صاحب کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر طویل دورانیے کی سماعت، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے تک سماعت، رات گئے تک سماعت ہوتی ہے، اور ٹرائل ہوتا ہے، اور جلدی نمٹایا جا رہا ہے. یہ سچویشن اس وقت بہت ہی کروشل ہے. دوسری جانب کیونکہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایکسٹینشن کی خاطر، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اور انریسٹ ہے، غیر معمولی حالات ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. تو پہلا ہے کشمیر کا معاملہ. کشمیر میں اس وقت مکمل طور پر وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے تحت ایک عوامی انقلاب آیا ہوا ہے. عوام سب کے سب سڑکوں پر ہیں. شاید ہی کوئی فرد ہو اکا دکا جو گھر میں بیٹھے ہوں. تمام جو میل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ سب کے سب نوجوان سڑکوں پر ہیں. اور 5ویں دن میں یہ 29 تاریخ سے شروع ہوا تھا، اور آج تقریباً اس کو 5واں دن یہ سلسلہ چل رہا ہے جی. 29، 30، 1 اور 2، آج چوتھا دن ہے، اور چوتھے دن بھی کوئی شدت میں کمی نہیں بلکہ شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی لاشیں گری ہیں، فائرنگ کی گئی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں لاشیں گری ہیں، اور اب وہاں پہ جو فوجی افسر تعینات کیے گئے ہیں، سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فائق، ان کا نام اعلان جو ہے وہ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں لیا جا رہا ہے، اور ہر شخص لے رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے ان کے آنے کے بعد یہ طاقت کا استعمال شروع ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صورتحال غیر معمولی نوعیت کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں کی کٹھ پتلی سرکار ہے، کٹھ پتلی سرکار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد آزاد کشمیر میں ایک اسٹیبل حکومت تھی، اور معمولات کے مطابق چل رہا تھا، گورنمنٹ سب کچھ چل رہی تھی. لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کو وہاں بھی توڑا گیا، لوٹے بنائے گئے، اور لوٹوں کے ذریعے پھر وہاں پہ رجیم چینج کیا گیا. یہی کام گلگت بلتستان میں کیا گیا. تو اب ان کا کوئی اثر و رسوخ ہے نہیں، کٹھ پتلی سرکار ہے. اور کٹھ پتلی سرکار کا آپ کو معلوم ہے جو مرکز میں حال ہے، جو پنجاب میں حال ہے، جو سندھ میں حال ہے، جو بلوچستان میں حال ہے، وہی حال جو ہے اس وقت موجود ہے جی آزاد کشمیر کا. تو آزاد کشمیر کی سو کالڈ حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ہمراہ، لیکن انہوں نے مسترد کر دی، اور انہوں نے کسی قسم کی بات چیت سے انکار کیا. دوسری جانب جو شہید ہوئے ہیں فائرنگ سے، فورسز کی فائرنگ سے، پولیس کی فائرنگ سے، ان کا صورتحال یہ ہے کہ ان کے جنازے بھی جلد سے جلوس اور سڑکوں پہ پڑھائے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی جو عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیری عوام ہے وہ احتجاج ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. جنازے بھی وہیں، گولیاں بھی وہیں، لاشیں بھی وہیں، اور یہ سب کچھ ایک ہی سڑکوں پہ ہو رہا ہے. تو اللہ خیر کرے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے، کیونکہ حکمرانوں کو تو کسی قسم کا کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. دوسری جانب جناب اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. انٹرنیشنل آبزرورز، کامن ویلتھ دولت مشترکہ کے انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ آ چکی ہے جی، اور اس رپورٹ کو اب پبلک کر دیا گیا ہے.
یہ واحد رپورٹ ہے انٹرنیشنل آبزرورز کی دولت مشترکہ کے مبصرین کی، یہ واحد رپورٹ ہے کہ جس کو تقریباً 1.5 سال سے زیادہ تک دبا کے رکھا گیا۔ فروری 2024 میں الیکشن ہوئے تھے، فروری 2025 میں پورا 1 سال ہو گیا، اور اس کے بعد مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، تقریباً 8 مہینے اور گزر گئے، اور 8 مہینے 20 مہینوں کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ پاکستانی اداروں کے فیصلوں نے ایک مخصوص جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات لڑنے کی صلاحیت کو محدود کیا۔ یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جو 2024 کا الیکشن تھا اس میں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے ادارے ہیں، چیف الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے، سب نے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، منفی، غیر آئینی اور غیر قانونی کردار ادا کیا۔ کامن ویلتھ آبزرورز گروپ نے پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے متعلق جو مزید لکھا ہے جی، وہ لکھتے ہیں کہ اپنی رپورٹ میں کہ الیکشن کے موقع پر پیدا ہونے والے حالات نے بنیادی سیاسی حقوق کو محدود کیا اور ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی صلاحیت کو متاثر کیا، یعنی اس کو روکا۔ اور رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی عمل کے دوران پاکستان کے اہم اداروں کی طرف سے لیے گئے متعدد اہم فیصلوں نے انتخابات میں شامل تمام افراد کے برابری کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کے حق کو بھی محدود کیا۔ اس میں اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ادارے اس میں شامل تھے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان، قاضی فائز عیسیٰ، ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف متعدد بار کہی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، ہمارے امیدواروں کے کاغذات نہیں داخل ہو رہے، جو داخل کروانے جاتا ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ان کے کاغذات بھی وصول نہیں کیے جاتے۔ یہ کام ریٹرننگ افسر کر رہے تھے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بلے کا نشان قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا، اور اس کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے، بلے کا نشان چھین کے پاکستان تحریک انصاف کو بے نشان کر دیا گیا، اس پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جب آئینی بینچ کے سامنے فیصلہ گیا، سو کالڈ آئینی بینچ نے بھی یہ بات نہیں مانی اور ان کو ریلیف نہیں ملا۔ تو یہ صورتحال، اس لیے دوسرا چیف الیکشن کمشنر تھا، اور چیف الیکشن کمیشن نے بھی نیگیٹو رول ادا کیا، اور وہ بھی اس میں شامل تھا الیکشن دھاندلی میں اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے میں۔ لیاقت حسین چٹھا کمشنر راولپنڈی، وہ از خود ایک بہت بڑا بیان دے کے پریس کانفرنس کر کے بتا چکے، اور وہ استعفیٰ دے دیا انہوں نے جاب سے بھی اور کمشنرشپ سے بھی، تو یہ بھی ریکارڈ پر چیز موجود ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اہم اداروں کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، جن عاصم منیر صاحب کے زیر نگرانی یہ الیکشن ہوئے، اور انہی کی نگرانی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد ہے جی، اہم اداروں کی طرف سے کیے گئے متعدد اہم فیصلوں نے انتخابات میں شامل تمام افراد کو برابری کی بنیاد پر اس عمل میں حصہ لینے کے حق کو متاثر کیا، اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان کے حوالے سے لیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی سب سے زیادہ اہم تھے۔ آگے رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی اس کے علاوہ دیگر اہم ادارہ جاتی فیصلوں میں اپوزیشن ارکان کی گرفتاریاں، الیکشن کے روز موبائل فون سروس کی بندش اور میڈیا ریگولیٹرز کی جانب سے کچھ مخصوص مواد کو نشر کرنے کی ممانعت نے بھی الیکشن پر اثر ڈالا۔ کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی جانب سے جاری کی گئی مفصل رپورٹ 121 صفحات پر مشتمل ہے، اور 2024 میں ہونے والے انتخابات کی نگرانی کرنے والے مبصرین گروپ میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، سری لنکا سمیت متعدد ممالک کے 13 ارکان شامل تھے، اور اس گروپ کی سربراہی نائجیریا کے سابق صدر جوناتھن کر رہے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان تمام اقدامات کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو حکام کی جانب سے ان میں سے کچھ اقدامات کی حمایت میں پیش کیے جانے والے دلائل
جائز دکھائی دیتے ہیں، تاہم ان سب اقدامات کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے انتخابی ماحول کی تصویر پیش کرتے ہیں جن میں اہم اداروں کے فیصلوں نے مخصوص جماعت پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات لڑنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا تھا، اور الیکشن کی رات موبائل فون سروس کی بندش نے انتخابات کی شفافیت اور انتخابی نتائج کی وصولی کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام حالات کے پیش نظر انتخابی عمل کی ساکھ، شفافیت اور جامعیت متاثر ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے صنفی اور سماجی شمولیت کے ونگ کی توسیع پہ بات کی گئی ہے، اور اس طریقے سے باقی باتیں جو ہیں وہ خاص نہیں ہیں جو روٹین کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، اور انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے جن اصلاحات کی تجویز دی ہے ان میں قانونی ڈھانچے اور اس کی بہتر تشریح، انتخابی عمل کا بہتر انتظام، انتخابات سے پہلے چلائی جانے والی مہارت مہمات اور میڈیا کے کردار کے علاوہ ان قوانین کے حوالے سے بھی اصلاحات کا کہا گیا ہے جو سیاسی حقوق اور خواتین کی شرکت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اس رپورٹ میں ساری کی ساری باتیں کرتی گئی ہیں جو کہ پہلے سے ہم کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور اس میں امپورٹنٹ ہے، اس میں 2024 کی جو شفافی یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے کہ 6 ججز نے بھی یہ خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں اور ان کے ججوں کو اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اس وجہ سے بھی الیکشن سے متعلق عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب عدلیہ ہی آزاد نہیں، سپریم کورٹ ہی آزاد نہیں، ہائی کورٹ ہی آزاد نہیں، اور ہائی کورٹ کے آنریبل جج لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت 6 آنریبل ججز نے خط لکھا تھا پسند کے فیصلے لینے کے لیے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس ارباب طاہر، یہ 6 ججز نے خط لکھا تھا اور سارا پول کھول دیا تھا، لیکن ان 6 ججز کے خط پر آج تک عمل درآمد یا فیصلہ نہیں ہو سکا، بلکہ ان 6 آنریبل ججز کو چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے گھر پر بلایا اور کہا کہ آپ اس پہ پرسو نہ کریں، اپنا خط واپس لے لیں، یہ کمپلینٹ واپس لے لیں، لیکن انہوں نے وہ واپس نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب آئے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ ہے جو رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس کامن ویلتھ کی۔ اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ یہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے تھے غزہ کے معاملے میں، جس کو غزہ امن معاہدہ کہا جا رہا تھا، وہ ابھی تک اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پتہ چلا کہ وہ معاہدہ ہے ہی نہیں، اور اس میں وہ کچھ ہے ہی نہیں جو زبانی کلامی باتیں کی جاتی رہیں، لہٰذا اب اس سارے عمل سے، اس معاہدے سے قطر بھی نکل گیا ہے، حماس نے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، پاکستان نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں نے نئی جو سٹیٹمنٹ ادھر دی ہے اقوام متحدہ میں، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب پاکستان بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب۔ دوسری جانب جو امداد لے کر جا رہے تھے تقریباً 450 رضاکار 44 ملکوں کے، جن میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل تھے، اور وہ لے کر جا رہے تھے، بحری راستہ تھا، بحری جہازوں کے ذریعے امدادی سامان تھا غزہ میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کے لیے، اور جو غزہ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کے لیے۔ تو ان پہ جیسے ہی وہ غزہ کے قریب تھے تو ان پر اسرائیلی فوجیوں نے دھاوا بولا اور ان پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور 44 ملکوں کے 450 رضاکار، جس میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے،
اور یہاں تک کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انسانوں کو خوراک پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔